بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں امت کی جو حالت ہو چکی ہے اور انتہائی سخت غفلت، پتھر دل اور حب دنیا میں مشغول ہو چکے ہیں۔ یقیناً وہ تمام لوگ جو امت کا درد رکھتے ہیں اور اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، وہ تمام ہی اس کاوش میں مصروف ہیں کہ کسی طرح اپنی کوشش ضرور کی جائے اور لوگوں کو اور خود بھی اس گناہ کے کاموں سے باہر نکالا جائے۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ علماء بھی ہیں، عالمات بھی ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود نوجوان نسل میں خاص طور پہ جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے پیش آ رہا ہے وہ دلوں کی سختی ہے، اور دلوں کی سختی ہونے کی وجہ سے ہی کوئی نصیحت اور کوئی قرآن کا اثر اور کوئی حدیث کا اثر وہ قبول نہیں کر رہے، حالانکہ علماء اپنے تئیں کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دل کی سختی کیا چیز ہے، یہ مرض کیسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کریم نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے اس مسئلے کے بارے میں جاننا بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی زندگی ہے، اور زندگی ہی اگر ختم ہو گئی تو انسان کی مہلت کے لمحات ختم ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ کیسے جنم لیتا ہے اور یہ بیماری کب بڑھتی ہے، اس کے بارے میں حدیث نبویہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہنمائی کی گئی ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ ذکر الہی کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہو جاتا ہے جس کا دل سخت ہے۔ استغفر اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں دلوں کی سختی کی وجہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور وہ وجہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دنیاوی کلام کی کثرت، یعنی جب انسان دنیا کی باتوں کی کثرت کرنے لگتا ہے، بے حساب کلام کرنے لگتا ہے، اور جیسا آج کل کا دور ہے، ہر کوئی بے حساب لغو گفتگو میں مصروف ہے، فضول گفتگو میں مصروف ہے، بے مقصد اور بے معنی کلام کرتا ہے، اور اس وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ جو جنم لیتا ہے وہ دل کی سختی ہے۔ دل کی سختی اتنی بڑی بیماری ہے کہ مسند بازار میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدبختی سے ہیں: آنکھوں کا آنسوؤں سے خشک ہو جانا، دل کی سختی، لمبی امیدیں، اور دنیا پر حریص ہو جانا۔ یقین جانیے اس وقت جو سچویشن ہے دنیا کی، یہ ساری چیزیں مکمل پوری ہو چکی ہیں۔ آنکھیں بھول چکی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے خوف سے، اللہ کو منانے کے لیے اور اللہ سے محبت کرنے کے لیے کیسے رونا ہے، اور دلوں کی سختی کا یہ عالم ہے کہ اب قرآن سکھانے والے علماء، عالمات، دین، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں لوگوں کی نظروں میں، بلکہ ایسے لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اور لمبی امیدوں کا یہ عالم ہے کہ بچے ابھی پیدا ہوتے ہیں اور والدین لمبی لمبی امیدیں باندھ لیتے ہیں، اور پھر انہی لمبی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے بھرپور ہر حلال و حرام کو چھوڑ کے کوششوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور دنیا پر حریص ہونے کا اس وقت یہ عالم ہے کہ رشتہ داریاں، محبتیں، وفاداریاں
سب ختم ہو رہی ہیں اور زوال پذیر ہیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دل کی سختی کو فرسٹ آف آل تو سمجھتے ہی نہیں کہ دل کی سختی ہے کیا، اور لوگ اس کے بارے میں آگاہ ہونا ہی نہیں چاہتے یا انہیں پتہ ہی نہیں، حالانکہ یہ بھی ایک سزا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے زیادہ کوئی سزا نہیں دی گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں مگر اس کے باوجود وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں۔ لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں مگر اس کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار ہیں، خوش نصیب ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ حقیقت میں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، تو اللہ کریم نے انہیں دنیا میں ہی دل کی سختی کی سزا دے دی ہے، استغفر اللہ۔ اور دل کی سختی تمام سزاؤں سے بڑی سزا ہے۔ دل کی سختی کی ایک اور بہت بڑی وجہ جو اس وقت مکمل رونما ہو چکی ہے وہ گناہوں کی کثرت ہے۔ جب انسان گناہوں کی کثرت کر دیتا ہے تو تب بھی دل بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اور کوئی نصیحت قرآن حدیث و سننا اس کے دل کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ یقیناً آپ سب جاننا چاہیں گے کہ اپنا اگر دل سخت ہو جائے کسی کا تو اس کو کس طرح نرم کیا جائے، اس کا علاج موجود ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ اے ابو سعید، میرا دل سخت زنگ آلود ہو چکا ہے، کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس زنگ کو اللہ کے ذکر سے دھو لو۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہی دلوں کی سختی کا علاج ہے۔ دوسرا علاج اس کا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اگر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا جائے تو اس سے بھی دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا علاج پیٹ کو خالی رکھنا، کم سے کم کھانا مگر عمدہ کھانا۔ موجودہ دور میں مسئلہ یہ ہے کہ کھانا زیادہ کھایا جا رہا ہے اور ایسی غذائیں استعمال کی جا رہی ہیں جس میں نفع اور فائدہ بہت کم ہے۔ تو ایسی غذا کا استعمال کریں جس میں فائدہ زیادہ ہو اور غذا کم۔ رات کو قیام کرنا بھی دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ سحری کے وقت گریہ زاری کرنے سے بھی دل کی سختی دور ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت، اس سے بھی دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔